اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والے مومنین کی خدمت میں میرا سلام پہنچے۔ عدل کے ذیل میں ہمارا نیا موضوع قضاء و قدر ہے۔ جو لوگ عقیدہ جبر کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ خدا انسان اور باقی موجودات کے کام خود کر دیتا ہے، خدا ہی انسان کو گناہوں پر مجبور کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو گناہ کرنے پر سزا بھی دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، خدا انسان کو اطاعت کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ہی اس کو اطاعت کرنے کا انعام بھی عطا کرتا ہے۔ دراصل مجبرہ یعنی جو لوگ عقیدہ جبر کے قائل ہیں کہتے ہیں کہ انسان کے کام تو خدا کرتا ہے، بس کاموں کی انجام دہی مجاز کے طور پر انسان سے منسوب کر دی جاتی ہے، کیونکہ انسان کام کی انجام دہی کا ایک ذریعہ اور ایک سبب ہوتا ہے۔ اس عقیدے کا نتیجہ موجودات میں علت اور معلول کے فطری تعلق سے انکار کرنا اور اس بات کا قائل ہونا ہے کہ سبب کا اصلی اور حقیقی پیدا کرنے والا خدا ہے، باقی دوسرے کسی سبب یا علت کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس عقیدے کے پیروکاروں نے اس وجہ سے موجودات میں فطری سبب کے رشتے سے انکار کر دیا ہے کہ ان کے گمان میں خالق یعنی پیدا کرنے والے اور بے شریک تنہا خدا پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہی ہے۔ لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ خدا کو ظالم قرار دیتا ہے، جبکہ خدا ظلم سے بری ہے۔ کچھ دوسرے لوگ جنہیں مفوضہ کا نام دیا گیا ہے یہ کہتے ہیں کہ خدا نے تمام اعمال انسان کو سونپ دیے ہیں اور ان اعمال سے اپنا اختیار اور ارادہ اٹھا لیا۔ اس عقیدے کے پیروکاروں کی دلیل یہ ہے کہ انسان کے اعمال کو خدا سے منسوب کرنا گویا نقص اور عیب کو خدا سے منسوب کرنا ہے، جبکہ اعمال کا اصلی سبب موجودات اور انسان ہیں۔ حالانکہ تمام اسباب پہلے سے سبب یعنی مسبب الاسباب کی طرف پلٹتے ہیں جو خدا ہے۔ ہمارے عقیدے کی روح سے جو شخص ایسا سوچتا ہے وہ خدا کو اس کی خود مختار سلطنت سے بے دخل کر دیتا ہے اور موجودات کے پیدا کرنے میں اس کے غیر کو اس کا شریک بنا دیتا ہے۔ البتہ ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کی پیروی میں ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ نہ پہلا راستہ جبر صحیح ہے اور نہ دوسرا راستہ تفویض یعنی نہ مجبرہ کا عقیدہ درست ہے اور نہ مفوضہ کا، بلکہ مقصود ان دونوں راستوں کے بیچ میں ہے، اور وہ ان دونوں نظریات کے بیچ میں ایک درمیانی راستہ ہے۔ اس قدر نازک اور باریک ہے کہ مجبرہ اور مفوضہ اور متکلمین میں سے مناظرہ کرنے والے بھی اس کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ افراط کے راستے کی طرف نکل گئے اور کچھ دوسرے لوگ تفریط کے راہ پر چل پڑے۔ علم اور فلسفے نے صدیاں بیت جانے کے بعد اس باریک بات امر و بین الامرین پر سے پردہ اٹھایا ہے اور اس کا کھوج لگایا ہے۔ ہمیں ان لوگوں پر کوئی حیرت نہیں ہوئی جو ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی رمزیہ اور عاقلانہ باتوں سے بے خبر ہیں، اور نہ ان کے اس گمان پر حیرت ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ قول بین الامرین مغرب کی پچھلی صدی کے فلسفیوں کی دریافت ہے اور اسے ان ہی کی طرف نسبت دیتے ہیں، حالانکہ آج سے 10 صدی پہلے یہ بات ہمارے ائمہ نے کہی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس درمیانی راہ کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا: لا جبرا ولا تفویضا ولکن امر بین الامرین، یعنی کام میں نہ جبر ہے نہ تفویض، بلکہ حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔